سوچئے تاریخ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اسٹیج پر کھڑے ہو کر نعرے نہیں لگاتے، جن کی آواز نیوز پیپر کی شہ سرخی نہیں بنتی، مگر جب وہ چلے جاتے ہیں تو پورا نظام ہانپنے لگتا ہے، پورا سسٹم کانپ جاتا ہے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی نور اللہ مرقدہ بھی ایک ایسے ہی انسان تھے۔ نہ ان کی تاریخ پیدائش محفوظ ہے، نہ انہوں نے کبھی اپنی ذات کو نمایاں کرنے کی کوشش کی، لیکن دارالعلوم دیوبند کی ہسٹری اور تاریخ میں اگر کوئی شخص خاموشی سے سب سے مضبوط پلر اور ستون بن کر کھڑا رہا تو وہ حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی ہی تھے۔ دارالعلوم دیوبند آپ کو بتلا دیں کہ صرف ایک مدرسہ نہیں، ایک تحریک، ایک فکر، ایک تہذیب، اور اس تہذیب کو چلانے کے لیے صرف بڑے عالم ہونا کافی نہیں ہوتا، وہاں ایسے دماغ اور ایسے مائنڈ کی ضرورت ہوتی ہے جو طوفان میں بھی نقشہ دیکھ سکے۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی نے شروع سے آخر تک یہی تعلیم حاصل کی اور یہیں سے عالمیت کا کورس کمپلیٹ کیا، اور پھر اس کے بعد میں یہی ایز اے ٹیچر سلیکٹ ہوئے۔ یہیں سے ایک غیر معمولی سفر شروع ہوا، ایک ایسے استاد اور ٹیچر کا سفر جو بعد میں منتظم بنا، مشیر بنا اور آخرکار ادارے کی روح بن گیا۔ وہ عربی ادب کے ماہر تھے، نظم ہو یا نثر، الفاظ ان کے تابع تھے۔ اسلامی تاریخ ان کے ذہن میں یوں محفوظ تھی جیسے کسی نے کتاب نہیں، ایک نقشہ ان کے مائنڈ اور دماغ پر کھینچ رکھا ہو۔ مطالعہ یعنی پڑھنا اس درجے کا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری جیسے نابغہ روزگار عالم یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر مجھ پر کسی کے علم کا اثر پڑتا ہے تو وہ مولانا حبیب الرحمن عثمانی ہے۔ سوچئے یہ جملہ کس وزن کا ہے، لیکن اصل کمال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ 1907 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند ایک نازک موڑ پر تھا۔ حضرت مولانا حافظ محمد احمد رحمت اللہ علیہ پر ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھ چکا تھا، اور ادارے کو ایک ایسے شخص کی، ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جو صرف فائلیں نہ سنبھالے بلکہ فیوچر اور مستقبل کی سمت بھی اور ڈائریکشن بھی متعین کرے۔ نگاہیں گھوم کر حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی پر آ کر ٹھہر گئیں۔ انہوں نے انکار کیا کیونکہ آپ اقتدار کے طلبگار نہیں تھے، مگر حالات نے ان کو مجبور کر دیا۔ یوں آپ نائب محتمم کے عہدے اور منصب پر فائز ہوئے، اور یہ فیصلہ دارالعلوم دیوبند کی ہسٹری اور تاریخ کا گیم چینجر ثابت ہوا۔ یہاں ذرا رک کر ایک منظر دیکھیے، حکومت آصفہ کی طرف سے نواب صدر یار جنگ بہادر حسابات کی جانچ کے لیے دیوبند آتے ہیں۔ عام طور پر مدرسوں میں حساب ایک کمزور پہلو سمجھے جاتے تھے، مگر یہاں ایک ایک آنے، دو آنے تک کی رسیدیں اور فائلیں بڑی ترتیب اور منظم طریقے سے موجود۔ جو کاغذ مانگا گیا فوراً اس کاغذ اور اس فائل کو اور اس رسید کو پیش کر دیا گیا۔ نواب صاحب حیران رہ گئے، بعد میں انہوں نے صاف لفظوں میں کہا، ایسا منظم حساب میں نے کبھی نہیں دیکھا، یہ محض نظم نہیں تھا، یہ کوئی نظام نہیں تھا، یہ دیانت، محنت اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا عملی ثبوت تھا۔ داخلی اختلافات، اساتذہ کا علیحدہ ہونا، اسٹوڈنٹس کا چلے جانا، ایسے لمحات آئے جب دارالعلوم دیوبند کی کشتی واقعی ڈوبنے لگی، لیکن جیسے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری، حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے بڑے بڑے اساتذہ کا علیحدہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ بہت سے ادارے اور مدرسے ایسے صدمے میں ٹوٹ جایا کرتے ہیں، مگر یہاں ایک شخص دیوار بن کر کھڑا تھا، مولانا حبیب الرحمن عثمانی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ نہ چیختے تھے نہ گھبراتے تھے، سخت ترین حالات میں بھی ان کے چہرے پر اطمینان نظر آتا تھا۔ فیصلہ جذبات سے نہیں کرتے تھے بلکہ حکمت سے کام لیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ لوگ اختلاف کے باوجود ان کی نیت پر شک نہیں کرتے تھے۔ حضرت شیخ الہند کی ایک وصیت بہت مشہور ہے۔ حضرت شیخ الہند نے حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی کے بارے میں فرمایا تھا، جمعیت علماء کے دو آدمیوں کو کبھی نہیں چھوڑنا، ان میں پہلا نام آپ ہی کا تھا، یعنی حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کا۔ اور واقعی جمعیت علماء ہند کے لیے یہ صرف رکن نہیں تھے بلکہ ایک بہترین مشیر بھی ثابت ہوئے۔ 1921 عیسوی میں بہار کے شہر گیا میں جمعیت علماء کا ایک اجلاس ہوا، ایک پروگرام ہوا۔ مولانا حبیب الرحمن عثمانی صدر اور جمعیت کے پریزیڈنٹ بنائے گئے۔ ان کا خطبہ صدارت صرف مذہبی حلقوں میں نہیں بلکہ سیاسی حلقوں میں بھی موضوع گفتگو بن گیا، اس لیے کہ وہ دین کو وقت کے سیاسی شعور سے کاٹ کر نہیں دیکھتے تھے۔ عام خیال یہی تھا
کہ اگر وہ یعنی حضرت مولانا حبیب الرحمان عثمانی سیاست اور پولیٹکس کو اپنی منزل اور ٹارگٹ بنا لیتے، ہندوستان میں ان کا شمار بڑے سیاسی لیڈروں اور رہنما میں ہوتا۔ علمی خدمات کی بات کریں تو ایک لمبی فہرست ہے، کئی کتابیں آپ نے لکھی ہیں جیسے اشاعت اسلام، تعلیمات اسلام، اور بھی اس کے علاوہ آپ نے ماہنامہ یعنی منتھلی میگزین جیسے القاسم اور الرشید وغیرہ، آپ ان کے اندر اپنے آرٹیکل لکھتے تھے جو مسلمانوں کی ایک مضبوط ترین آواز بن جایا کرتے تھے۔ اب ذرا ان کی ذاتی زندگی اور پرسنل لائف کو دیکھتے ہیں۔ نہیں جسم حیرت انگیز حد تک کم خوراک مگر ہمت پہاڑ جیسی، یہ تضاد نہیں بلکہ اصل عظمت ہے۔ بالآخر 5 دسمبر 1929 عیسوی کو حضرت مولانا حبیب الرحمان عثمانی اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور دارالعلوم دیوبند یتیم ہو گیا۔ حضرت مولانا علامہ سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے کہ اگر دارالعلوم دیوبند ہمارے پرانے مدرسوں کی روح ہے تو مولانا حبیب الرحمان عثمانی اس روح کی بھی روح تھے، اور شاید یہی ان کا سب سے بڑا تعارف ہے۔